أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ 3 یا 4 آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الاحزاب ذہن میں سب کو ہوگا 5 ہجری میں یہ غزوہ ہوا تھا۔ اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ 12,000 کا وہ لشکر تھا۔ وہ لشکر نہیں بلکہ احزاب تھے، کئی لشکر ملے ہوئے تھے، وہ اتحادی فوجیں تھی۔ وہ بنو قریظہ مدینہ سے یہودی تھے، کفار قریش تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے قبائل مل کر وہ اتحادی فوجیں تھی۔ انہوں نے ایسا فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ اور جب انہوں نے وہ حملہ کیا، یہ میں نے تفصیل تو بتا دی آپ کے سامنے، وہ تو ذہن میں ہوگی آپ کو۔ آج کی اس آیت میں نقشہ کھینچ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تمہاری حالت اس وقت کیا تھی۔ یہ اس وقت مومنوں سے کہا جا رہا ہے، اور مومنوں سے یہاں مراد ان میں وہ بھی تھے جو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، لیکن ان کے دلوں میں روگ تھا۔ سب سے مخاطب اس وقت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاؤکم، اذ جب، جاؤکم وہ تم پر چڑھ آئے، وہ تم پر آئے۔ اب یہ اس وقت ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے ایک سین ہے۔ یہ برابر جس طرح فلم کا سین ہوتا ہے، ہمیں ابھی آپ سے ایک خطاب ہوگا، ابھی ان کی بات ہوگی، ابھی غائب میں بات ہو رہی ہوگی، ابھی مخاطب سے ہوگی۔ تو اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں، ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ ذرا یاد کرو۔ اب کن سے کہہ رہے ہیں؟ اس وقت کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم یاد دلاؤ اس واقعے کو کہ اس وقت کا عالم کیا ہوگا، کیا ہوتا وہ منظر۔ 12,000 کا لشکر، اتحادی فوجیں ساز و سامان کے ساتھ، اور یہاں سے مسلمانوں کے پاس مشکل سے 3,000 لوگ جنگ کرنے کے قابل جو تھے، لڑنے کے قابل، اور ان کے پاس بھی کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ وہ بھی غربت اور افلاس کی حالت میں تھے۔ تو یاد دلایا جا رہا ہے، یا یاد کرو اذ جاؤکم، جب وہ تم پر آئے، یعنی تم پر چڑھ آئے، جب انہوں نے تم پر حملہ کیا، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے۔ یہاں تو اوپر اور نیچے کہا گیا، حالانکہ صرف اتنا ہی سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ صرف ایک طرف سے نہیں، کئی اطراف سے حملہ آور آ رہے تھے، ان کی طرف آ رہے تھے۔ ان کا گھیراؤ کیا تھا، ان کا گھیراؤ تنگ کیا تھا مدینہ پر جب یہ حملہ ہو رہا تھا۔ وَإِذْ اور جب، زَاغَتِ الْأَبْصَارُ آنکھیں پتھر آ گئیں، آنکھیں چندی آ گئیں۔ آنکھیں جب خوف آ جاتا ہے نا، جب پتھر آ جاتی ہے، جب دل میں خوف ہوتا ہے، سب سمجھ رہے کہ اب کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، 12,000 کا 3,000 کا، اپنی آنکھیں بالکل باہر آ گئی تھی، آنکھیں چندی آ گئی تھی، آنکھیں پتھر آ گئی تھی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، وَبَلَغَتْ اور پہنچ گئے، قلوب دل، حناجر گلے تک۔ یہ وہی ہے جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں ان کے کلیجے منہ کو آ گئی، یعنی خوف کا عالم یہ تھا کہ کلیجے منہ کو آ گئی۔ وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرنے لگے، بِاللَّهِ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے بارے میں، الظُّنُونَ بہت سے گمان، طرح طرح کے گمان تم اللہ کے بارے میں کرنے لگے، سوچنے لگے کہ یہ کیسا وعدہ ہے، ہمیں تو کہا گیا تھا کیسر اور کسریٰ کے محل فتح ہوں گے،
وہ پونجیاں آپ کے ہاتھوں میں دی جائیں گی، وہ پونجیاں تمہیں ملے گی، اور یہ عالم ہے کہ ہر طرف سے ہم گہراؤ میں ہیں، گہراؤ میں آ چکے ہیں۔ اب چند لمحوں کی بات ہوگی کہ ہم کہاں ہوں گے کہاں نہیں ہوں گے، اور تم گمان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں کی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا چل رہا تھا اس وقت جب ہم نے تمہیں آزمایا، کڑی آزمائش میں تمہیں ڈالا۔ اب فرمایا ہنالک، یہاں، ہنالک ابتلی المؤمنون، اور یہاں ابتلا میں مبتلا کیے گئے مومنون، یعنی خوب آزمائے گئے مومنون، ایمان والے آزمائے گئے، وہ زلزلوا، اور ہلائے گئے، زلزالا شدیدا، شدید طرح سے ہلانا جسے کہتے ہیں، یعنی بری طرح سے وہ خوف سے ہلا مارے گئے۔ تو یہ ہے اصل مقصد۔ جس طرح آیت نمبر 9 سے اس میں آپ دیکھیں گے، اس غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جسے کہتے ہیں، اس کا سلسلہ چلے گا، آگے تک چلے گا، لیکن یہ واقعہ جو قرآن بیان کرتا ہے، دوسری جو واقعات کی کتابیں ہوتی ہیں یا کہانیوں کی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں ایک سلسلہ وار وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس طرح سے قرآن میں نہیں۔ یہاں کبھی ابھی ایک چیز بیان کی جائے گی، مقصد کیا ہے، کیونکہ اس کی نظر جو ہے مقصد پر ہے، درس پر ہے، سبق پر ہے، عبرت پر ہے، یہاں اہم ترین بات بتائی جاتی ہے۔ تو پہلے یہ نقشہ تھوڑا سا کھینچا، آگے اس کا مقصد بتا دیا گیا۔ اب یہاں اس آیت میں بیان کیا گیا کہ یہ حالات اس قسم کے کیوں پیدا کیے گئے، تو فرمایا مومنوں کی آزمائش کے لیے۔ مومن جو ایمان لائے تھے، وہ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایمان لائیں اور فوراً فرشتے انتظار کر رہے ہوں گے، پھر وہ پھولوں کی مالائیں ہمیں پہنائیں گے، پھر ہمیں تاج اور تخت عطا کیے جائیں گے، آئیے جناب تشریف لائیے، یہ ہے اس ملک کی حکومت آپ کے سپرد، یہ ہے خزانے کی پونجیاں، یہ ہے فلاں چیز۔ یہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا، ایمان کے بعد آزمائش ضروری ہے، ابتلا ضروری ہے، یہ سب کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جو بھوک کو کہتے ہیں، اور پھر وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال اور جان کے نقصان کے ذریعے، وَالثَّمَرَاتِ، اور میووں کے نقصان کے ذریعے۔ یہاں اور کئی مقامات پہ کہ آزمائش ضروری ہے، تمحیص اسے کہتے ہیں، اسے چھٹائی کہتے ہیں، تمحیص، یعنی جب جانچا جائے گا صحیح ایمان والے کون ہیں، دل سے کون ایمان لے آئے، کون کتنا برداشت کر سکتا ہے، تو یہ چھٹائی ہوتی ہے۔ اسی لیے مشکل حالات جو آتے ہیں یہ اسی لیے آتے ہیں۔ فرمایا کہ یہاں آزمائے گئے مومنون، مومن آزمائے گئے یہاں پہ، اور ہلائے گئے، یعنی جھنجھوڑے گئے، وہ زلزلوا زلزالا شدیدا، جھنجھوڑے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ، اور جب کہنے لگے المنافقون، اب جو ان میں منافقون تھے، جو جھوٹے تھے، جن کے دل میں کچھ اور تھا، صرف زبانی ایمان جو لے آئے تھے، جو منافقین تھے، وہ کہنے لگے اور والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں مرض تھا، بیماری تھی، وہ کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا اللہ، ما نہیں، وعدنا ہم سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ اس کے رسول نے، اللہ مگر غرورا دھوکہ دیا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا جو ہمارے ساتھ وعدہ تھا وہ صرف دھوکہ تھا، وہ جھوٹ تھا، نعوذ باللہ۔ یہ کیسا وعدہ تھا؟ ہمیں جو سبز باغ دکھائے جا رہے تھے، کیسر اور کسرا کے محلوں کی وہ کنجیاں ہمارے سپرد کر دی جا رہی تھی کہ ابھی اس محل میں داخل ہو جاؤ گی، یہ فتح ہوگا، وہ فتح ہوگا، یہ جھوٹے وعدے تھے۔ وہ حالات دیکھ کر، وہ سختی دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ یہ وعدے سب جو جھوٹے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے وَإِذْ، اور جب قالت کہا، طائفتٌ ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو،
یثرب مدینے کا پرانا نام تھا، یعنی جو بظاہر تو ایمان لانے والوں میں شامل ہو گئے تھے لیکن دل ان کے جو تھے وہ نفاق میں مبتلا تھے، انہوں نے اس وقت مدینہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مدینہ حضور نے اس کا نام رکھا تھا مدینۃ الرسول، شارٹ میں مدینہ کہا جاتا ہے، پرانا نام اس کا یثرب تھا۔ اب یہ کہنے لگے یعنی اے یثرب والو، مدینہ بھی چھوڑ دیا، اے اہل یثرب لا مقام لکم، تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، فرجیو لوٹ جاؤ۔ اب دیکھیے منافقین کی یہ بات جو تھی یہ زو معنی تھی، اس کے دو معنی، ایک ظاہری معنی ایک باطنی۔ ظاہری معنی اس کا یہ تھا کہ دیکھو تم جنگ نہیں کر سکتے، اتنا بڑا لشکر ہے، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لوٹ جاؤ گھر، اپنی جان بچانی ہوگی تو واپس چلے گے۔ تو یہ تھا ظاہری مطلب، لیکن اس کا باطنی مطلب تھا وہ یہ تھا کہ اسلام پہ قائم رہنا اب ہمارے بس کی بات نہیں، لا مقام لکم، تم اسلام پہ قائم نہیں رہ سکتے، تمہارے لیے اب اسلام میں کوئی مقام نہیں، یعنی اسلام پر تم ٹک نہیں سکتے، وہ اسلام کو چھوڑ دو، مرتد ہو جاؤ، واپس چلے جاؤ اپنے دین میں۔ اب یہ دو باتیں کہتے، یعنی پہلی بات جب یہ کہتے، اس کا جو پہلا معنی ہے جو لیتے وہ کہتے ہیں تم یہ کیا بات کہہ رہے ہو، اگر وہاں سے وہ دیکھتے کہ تیزی کوئی دکھا رہا ہے لا مقام لکم، یہ کہیں گے بھائی ہم نے یہ نہیں کہا کہ اسلام میں یہ ہے، جنگ نہیں کر سکتے۔ اور جب کسی کے دل میں دیکھتے تھوڑا سا اس میں بھی مرض ہے، وہ بھی یہ کہتا ہاں تم نے یار سچ ہی کہا، اسلام بھی اس پر ٹکا نہیں جا سکتا، پھر اسے وہ سمجھاتے کہ اسلام چھوڑ دو، اب جان بچاؤ۔ گویا وہ دیکھتے کسی کے اگلے کی نفسیات جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر اس میں بھی روگ ہے، اس کے دل میں بھی کمزوری آ گئی ہے تو اس سے بھی یہی کہیں گے چھوڑ دو اسلام، لیکن اگر کمزوری نہیں ہے تو اتنا تو اس سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ جنگ نہیں کرے گی، چلو واپس۔ تو فرمایا اے یثرب والو کوئی جگہ نہیں تمہارے لیے، یعنی اب تمہارے لیے ٹھکانہ کوئی بھی نہیں، اب فرجیو لہذا تم لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ اور اجازت طلب کر رہا تھا فریق ایک گروہ منہم ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے آپس میں باتیں تو نہیں کی لیکن حضور کے پاس آئے اور اجازت طلب کرنے لگے، منہم النبی نبی سے اجازت طلب کرنے لگے، یقولون اور وہ کہتے تھے ان بیوتنا عورہ، ان بے شک بیوتنا ہمارے گھر جو ہے عورہ وہ بے پردہ ہے، یعنی غیر محفوظ ہے، خطرے میں ہیں، وہاں ہماری عورتیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، کیونکہ ایک بہانہ ملا تھا کہ بنو قریظہ جو ہے ان کی طرف سے یہ خطرہ ہے، فلاں طرف سے خطرہ ہے، تو وہاں جائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ اور ماں نہیں کیا وہ بِعَوْرَةٍ غیر محفوظ، وہ غیر محفوظ نہیں تھے۔ اگر وہ غیر محفوظ ہوتے ان کی حفاظت کی ذمہ داری جو تھی وہ حضور کی تھی، وہی تھے چیف کمانڈر، وہی تھے امیر، اور انہوں نے ان کا انتظام کر رکھا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت کی سرکردگی میں کچھ لوگ وہاں رکھے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں حسان تو صرف بیماری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کے علاوہ کچھ، لیکن بہرحال جو بھی تھے وہاں پہ حفاظت تھی۔ مدینہ کے وسط میں ایک بہت بڑی حویلی تھی، ان میں عورتوں کو رکھا گیا تھا، بچوں کو رکھا گیا تھا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری حضور کی تھی اور انہوں نے وہ نبھائی تھی پوری طرح سے، وہ غیر محفوظ نہیں تھے۔ یہ منافقین بہانہ کر رہے تھے، کسی نہ کسی طرح سے گھر لوٹنا چاہتے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے حضور سے ان بیوتنا عورہ کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا یہ صرف فرار چاہتے تھے، یہ بھاگنا چاہتے تھے۔ ان ہوتا ہے یہاں پہ مراد جب آگے اللہ ہو، ان کے معنی نہیں کے آتے، ان یریدون نہیں چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے تھے وہ، الا مگر فرارا فرار چاہتے تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے، اصل میں وہ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ ایک آیت اور کریں گے مکمل، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ
اور اگر ان پر داخل ہو جاتے علیہم ان پر من اقطاریہا اس کے اطراف سے، مدینہ کے اطراف سے اگر کفار کے وہ لشکر ان پر داخل ہو جاتے یعنی ان پر آ جاتے، ثم سئلوا پھر وہ ان سے چاہتے، انہیں دعوت دیتے الفتنہ فتنے کی، لآتوہا تو وہ ضرور لبیک کہہ دیتے، وہ ہاں کہہ دیتے، وما تلبسوا بہا اور وہ دیر نہیں کرتے اس معاملے میں، الا یسیرا مگر تھوڑی سی۔ ابھی دوسری بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ آ جاتے، وہ جو بتا رہے تھے نا کہ ہم خطرے میں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، لیکن اگر دشمن کی فوجیں آ جاتی اور پھر ان سے کہہ دیتی کہ تم ہماری طرف سے لڑو مسلمانوں کے خلاف، تو وہ فوراً ہاں کہہ دیتے۔ اس وقت وہ نہیں کہتے ہمارے گھر محفوظ ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، وہ بھاگنا چاہتے تھے مدد، وہ ان کو تعداد دیکھ کر وہ گھبرا گئے تھے، وہ ان کا ساتھ دیتے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا ہے مفسرین نے، اور ایک مطلب اس کا یہ لیا ہے کہ اگر ان سے وہ فتنہ چاہتے، فتنے کی دعوت دیتے، تو فتنے سے مراد کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ مرتد ہونے کی دعوت دیتے کہ آ جاؤ واپس اپنے مذہب کی طرف، چھوڑو یہ اسلام۔ فرمایا کہ لآتوہا وہ ضرور آتے اور زیادہ دیر نہیں کرتے وہ ہاں کرنے میں، وما تلبسوا بہا اور وہ دیر نہ لگاتے اس معاملے میں، بہا اس میں، الا مگر یسیرا تھوڑا سا، یعنی بہت کم دیر لگاتے، فوراً آ جاتے، وہ زیادہ دیر نہ لگاتے۔ یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، یعنی فتنے سے مراد یہاں جنگ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ان سے وہ کہتے ہماری طرف سے جنگ کرو تو یہ ہاں کہہ دیتے، تو یہ بھی معنی ہے کہ چھوڑو اسلام، بچوں کے ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم یہ دیں گے تمہیں، یہ کھلائیں گے، وہ کھلائیں گے، یہ دے دیں گے، تو اس فتنے میں وہ مبتلا ہو جاتے، وہ ہاں کہہ دیتے، وہ دیر نہیں لگاتے، تھوڑی سی دیر لگاتے، یعنی بہت جلدی آ جاتے۔ تو یہ آیت نمبر 14 تک آج ہم نے مکمل کیا۔ ایک بار آپ ان آیات کو سنیں، اس کا مفہوم تو آپ کے ذہن میں ہے، ذہن میں مفہوم ہو، پھر قرآن پڑھنے یا سننے کا کچھ اور لطف ہوتا ہے، ایک تبدیلی آ جاتی ہے دل میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم۔